النصر، سورۃ النصر مدنی ہے، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام، پہلی آیت میں لفظ نصر آیا ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت سب کے نزدیک مدنی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور ابن ابی شیبہ، بزار، ابو یعلا اور بیہقی وغیرہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں وسط ایام تشریق میں مینا میں نازل ہوئی، تو آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے نبی، جب اللہ کی مدد آ گئی ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے نبی، اب جب آپ اپنے دشمنوں کے خلاف ہر معرکے میں غالب آنے لگے ہیں اور مکہ فتح کر لیا ہے اور وہ دار الکفر سے دار الاسلام بن گیا ہے، اور قبائل عرب گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ابتدائے اسلام کی طرح نہیں جب لوگ کافروں کے ڈر سے یکا دکا اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ جب یہ سب نعمتیں حاصل ہو گئیں تو آپ اپنے رب کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی پاکی، اس کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اس سے مغفرت طلب کرتے رہیے، بعض ان کوتاہیوں کے لیے جن کا احساس آپ کو خود ہی ترک اولا کے سبب ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ کو بہت جلد قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے حال پر رحم کرتا ہے۔ فائدہ، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور جب وہ خوشخبری ظاہر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے رب کی طرف سے ایک حکم ہے، ایک بات کی طرف اشارہ ہے اور ایک تنبیہ ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا، مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ حکم یہ ہے کہ آپ مذکورہ نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس کی پاکی اور حمد و ثنا بیان کریں، اس سے مغفرت طلب کریں۔ اس میں 2 اشارے ہیں، ایک یہ کہ اللہ دین اسلام کی ہمیشہ مدد کرتا رہے گا، اور اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی حمد و ثنا میں لگے رہنے سے اس کی نصرت و تائید میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت کی راہ پر گامزن رہے، ان کو اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اور تنبیہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہو چکا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کی یاد میں لگائیں تاکہ عمر کا آخری حصہ اس کی یاد میں گزرے۔ امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھنے لگے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، اس کی حمد و ثنا کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔